السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کی چوتھی تاخرات کا یعنی 27ویں شب آپ کے یہاں موجودگی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی الگ الگ جگہوں سے یہاں شریک ہوئے اور اس سے الگ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے میں کہیں لگے ہوئے ہیں، ان چاروں راتوں میں اور اصل میں 5 راتیں، آج کی رات اسپیشل ہے، اس لیے نہیں کہ 27ویں شب ہے، 27ویں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے یہاں بہت ایسی چیزوں کی اہمیت بنا دی گئی جن کی اہمیت دین میں نہیں تھی۔ جیسے رمضان کے اور جمعے، ویسے ہی رمضان کا آخری جمعہ الوداع کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ الوداع ہم نے بنا لی، لوگوں نے بنا لی، ایسا جیسے کوئی باقاعدہ تہوار ہو گیا ہو۔ 27ویں شب کی کوئی اہمیت نہیں اس ان کے مقابلے میں جو باقی 5 ہیں، سب کی برابر کی۔ وہ جو 29ویں آ رہی ہے اس کی بھی، جو 21ویں پہلی تھی اس کی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی، بتائی گئی، اور پھر اللہ نے بھلا دی۔ تو جسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکمت ہے بھلوا دیا، اور پھر دنیا سے جب تشریف لے گئے اس وقت تک نہیں بتایا دوبارہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نہیں بتائی جا سکتی، وہ حضرت ابی بن کعب کو نہیں بتائی جا سکتی، وہ ہمارے علماء کو نہیں بتائی جا سکتی، جسے اللہ نے ان کو اپنی حکمت، اپنی مصلحت کے تحت نبی کو بھلوا دیا۔ اب اتنی محنت کرے کہ ان 5 کو اٹینڈ کرے، اور وہ 100% چانس اس بات کا آپ کو ملے کہ آپ اس رات میں موجود ہو۔ آج کے پروگرام میں جیسے ہر مرتبہ ہوتا رہا ہے پچھلی راتوں میں، پروگرام کی ترتیب وہی ہے جیسی تھی، درس تبدیل ہوتا ہے، یہ پہلا درس ہوگا۔ اس میں ہم نے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ تھیم لے کر ہم چلے ہیں اس سال کا کمپیشن یا رحمت ارکان اسلام میں، جس میں ایک پہلا حصہ ایمانیات یا کلمے کا ہے، اور باقی 4 ارکان اربعہ یعنی 4 ارکان جو ہے وہ عملی ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ گزشتہ 3 راتوں میں نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج میں رحمت یا کمپیشن کے پہلو پر گفتگو رہی تھی، اور آج روزے پر ہے۔ میں پھر آج دوبارہ ایک تیسری مرتبہ اسے دہرا رہا ہوں کہ ان 4 یا 5 جو ایک آنے والی ہے رات، اس میں آج کی رات اس درس کے اعتبار سے اسپیشل ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید میں رحمت کی بات کی، بہت اہم بات تھی، کلمے میں، نماز میں رحمت کی بات کی، زکوٰۃ میں رحمت کی بات کی، بہت اہم تھی۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں، سب روزے دار ہیں، اس میں خاص طور سے ہم سمجھے کہ روزے میں رحمت کا کیا پہلو ہے، اس لحاظ سے ہمارے لیے ہے۔ لیکن اس میں شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات جو آج کی رات سے متعلق ہے، ایک پریکٹیکل اور عملی بات جو آپ سب کو ابھی کرنا ہے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اور ہر رات تو کچھ سنتے ہی رہے تھے نا، ابھی کچھ کرنا ہے سب کو، وہ بھی جو آن لائن یہاں موجود ہیں۔ روزے میں کمپیشن کا پہلو، آپ سب روزے دار، دن میں آپ کا روزہ تھا رمضان شریف میں، کوئی بہت مجبوری کسی کی نہیں تھی، تو کسی کی اگر تھی تو اس کو چھوڑ کر سب روزے رکھتے رہے۔ روزے میں اللہ کے بندوں کے ساتھ میں جو رحمت کا پہلو ہوتا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، ابھی سب کو کرنا ہے۔ لیٹ گو آف گرجز، اپنے دلوں سے کینہ نکال دیجئے، اسی وقت بغض نکال دیجئے۔
یہ اللہ کے خلاف تو ہوتا نہیں، انسانوں کے خلاف ہوتا ہے دل میں. اسے نکال دیجئے، ابھی چھوڑ دیجئے بالکل اپنے اندر سے اسی وقت. بہت چھوٹی سی بات ہے کہنے میں، بہت بڑی بات ہے کرنے میں. یہ جو ہماری ایگو ہوتی ہے، ہمارا نفس، ہمارا اہنکار، یہ اتنی چھوٹی سی بات منہ سے نہیں نکلنے دیتا. جیسے ہمیں کسی سے معافی مانگنی اور سوری نہیں نکلتا، بڑی مشکل سے نکلتا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. چھوٹے بچے کی زبان سے نہیں نکلتا. بچے آپس میں لڑ گئے، ایک سے کہا سوری کہو، اب سوری بڑی مشکل سے کہتا ہے. اپنی ایگو اپنا ایسے محسوس ہوتا ہے چھوٹے ہو گئے. انسان اونچا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اللہ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ سے سوری کہنا رمضان کی رحمت کے تعلق سے یہ ہے، جن جن کے لیے آپ کے دل میں شکایت ہے اسی وقت معاف کر دیجیے. یک طرفہ، ون سائڈڈ، ان کے معافی مانگے بغیر. دل سے کینہ نکال دیجیے، دل سے بغض نکال دیجیے، صاف ہو جائے. اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. لوگوں نے کہا مجھ سے، جب میں نے پہلے کبھی یہ بات کہی ہے، بعض نے کہا کہ آپ سب کو کر سکتے ہیں، یہ ایک دو تو ایسے ہیں کبھی زندگی بھر نکلے گا ہی نہیں دل سے. دل سے نہیں نکلے گی بات کہ ہم معاف کر دیں. جتنے انہوں نے آپ کے کو دھوکے دیے یا آپ کے لیے قصور کیے، اور آپ نے جتنے احسان کیے ان کے اوپر، اللہ نے اس سے انگنت گنا زیادہ احسان آپ پر کیے. آپ کے احسان کتنے سے ہوں گے؟ اور جتنے انہوں نے آپ کو دغا دی، اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ آپ نے دھوکے دیے اللہ کو. تو پھر وہ بھی معاف نہ کرے کہ اس کو تو نہیں معاف کروں گا، بڑے دھوکے دیے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ سب آ جاؤ کہ اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر بہت ظلم کر ڈالا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جانا، چاہے جتنا ظلم کر ڈالا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک وقت میں سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن معافی کا قابل بناؤ اپنے آپ کو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹو پلٹو اس کی طرف. تو وہ تو سب معاف کر سکتا ہے، آپ بھی کر دیجئے. تب آپ کو رحمت اس کی امید کریں گے اللہ سے حاصل کرنے کی. انجیل میں حضرت عیسیٰ نے کی ایک تمثیل ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری پیاری تمثیلات ہیں، جو ڈائریکٹ وہ حصے جو حضرت عیسیٰ نے کہے، اور پھر بہت سے وہ ہیں جو دوسروں نے ان کے بارے میں کہے، اور اس کو سب کو مقدس مان لیا جاتا ہے. کیا ایک حاکم تھا، اس نے ایک شخص جو تھا وہ اس نے اسٹیٹ کا بڑا قرض دار تھا، آیا بڑا رویا دھویا، کیا معاف کر دیجئے، میں ادا نہیں کر سکتا اتنا سوال، جتنے میں نے چرا لیے اور جتنے چھپا لیے اور جتنے جمع نہیں کیے اب تک ٹیکس. اس نے معاف کر دیا. یہ نکلا اور اس کے اپنے بہت قرض دار سے ان سے سختی سے وصول کرنا شروع کر دیا سب سے. حاکم کو معلوم ہوا تو بلایا اور جیل میں اس کو پھر قید میں ڈال دیا، تو اس قابل نہیں ہے، معاف کرنا تو ضرور، اس کے آگے جیل میں بھی ڈال دیا. میں نے تیرا سب کو چھوڑ دیا اور تو اس سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کی نہیں چھوڑ سکتا، ان پر سختی کرے گا، تو میری سختی کے قابل ہے. تو بہت، جیسے میں نے کہا کہ بڑی مشکل بات ہے اور بہت سخت بات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جھوٹا الزام لگا اور خود پھیلا، اس میں پھیلانے والوں میں کچھ اچھے لوگ بھی چند شامل ہو گئے، باقی تو منافقین تھے، آ گئے رو میں بہہ گئے. اس میں ایک صاحب جو تھے وہ عزیز دار تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابوبکر ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس الزام کو پھیلانے کی جھوٹی. حضرت ابوبکر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ان کو لگاتار ان پر احسان کرتے چلے آئے، ان کا سب کچھ خرچ وہی اٹھاتے تھے، اور یہ بھی شامل ہے اس کے اندر. کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، بالکل چپ رہے. پھر جب اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا ان کی پاکیزگی کا، برات کا، حضرت عائشہ کی پاکی کا،
تب حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا کہ اب میں اس کا خرچ بند کر دوں گا۔ اس کو شان نزول بتایا جاتا ہے، اس آیت کی اسی وقت آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھک دے، تمہیں معاف کر دے؟ رونے لگے ہچکیاں لے لے کے، کہا کہ ہاں مجھے یہی زیادہ پسند ہے، اس کا خرچ اور بڑھا دیا جو کچھ دیا کرتے۔ تو اب آپ کے دلوں میں اس وقت ابھی کرنا ہے یہ، اس کا ذہن کے اندر خیال لائیے، تصویر لائیے جن کے خلاف آپ کے دل میں کچھ ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اس میں یہ سن کر چلے جانے سے کیا فائدہ؟ اٹھ کر سنا اور اٹھ کر چلے گئے کہ بڑی اچھی باتیں آج ہوئی۔ یہ عمل ابھی کر کے جائیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہوتا ہے نا، روزہ رکھ لیا بخشے بخشائے چلے گئے، حج کرائے بخشے بخشائے آ گئے، سب گناہوں سے پاک، ایسے جیسے گنگا نہا لیے، یہ ایسے بخشے جاتے۔ یہاں سے سب کو معاف کر کے نکلیں اور اللہ سے اس کی امید رکھیں کہ اس نے آپ کو بخش دیا، اس سے آپ کو معافی دیں گے، بلکہ یہاں سے قدم نکالتے ہیں۔ کسی نے کچھ بھی کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت اس کے ساتھ ویسے رویے شروع کر دیں جیسے پہلے کبھی تھا اور آپ کو دھوکے دیے تھے۔ مزاج ان کا ہے تو آگے نقصان پہنچ سکتا ہے، احتیاط رکھیں تعلقات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ احتیاط رکھیں تعلق معاملات میں، خوب اچھی، دل میں کینہ نکال دیجیے اس کے خلاف، جو کچھ جو نفرت ہے، جو بغض ہے، وہ ہٹا دیجیے۔ ابھی ایک چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریے، اس کا تصور کیجیے، ان 1 2 3 جو بھی ہو جن کے لیے زیادہ ہے اس وقت، باقی کو کیجیے گا گھر جا کر، اور پھر میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، بالکل ون سائیڈڈ۔ پھر آپ کو امید رکھیے اللہ سے کہ وہ آپ کو ون سائیڈڈ معاف کر دے، یک طرفہ۔ ابھی کر لیجیے ایک 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں آنکھیں بند کیجیے، ذہن میں تصور لائیے، شکل لائیے، معاف کر دیجیے، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، میرے دل میں کوئی عمل، یہ صاف اپنے دل میں کہہ دیجیے۔ احتیاط رکھوں گا، لیکن اب کوئی بغض کینہ گرج نہیں بچی۔ اور اگر آپ کر سکے ہیں تو پہلے سے آپ کا مقام بہت اونچا ہو چکا پہلے ہی، یہاں پر ہمیں تو قد اترے ہی نظر آتے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بلند ہو چکا، اور پھر یقینی طور پر آپ جو ہے اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہاں پر اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ کر کے، کہ اس میں ذرا سی بھی دکھاوٹ نہیں ہے آپ کے سامنے کہنے میں، انسپائریشن کے لیے، ورنہ اس طرح کی باتیں نہیں کہی جاتی، دوسروں کو ترغیب ملتی ہے۔ برسوں ہو گئے میرے دل میں نہیں گرج کسی کے لیے، برسا برس ہو کسی کے لیے نہیں۔ احتیاطیں ہیں، دشمنوں کے لیے بھی نہیں ہے، دشمن ہے، نفرت نہیں ہے، گرج نہیں ہے، پہلے بہت تھی، ہمارے استاد کے دل میں نہیں تھی، تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسے نکال دی انہوں نے۔ اب بہرحال آپ اس کا رکھیں خیال، آپ کا جو ارتقاء ہے وہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ری سیٹنگ کا مہینہ ہے، سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، آپ کے موبائل کا سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، کمپیوٹر کا گڑبڑ ہو جاتا ہے، ریسیٹ کرتے ہیں، دوبارہ وہ اوریجنل سیٹنگ پر واپس آ جاتا ہے، وہ سب کچھ جو گڑبڑ ہو گئی تھی ادھر سب ختم ہو کے واپس آ گیا۔ ری سیٹنگ کا مہینہ ہے، اب چند دن رہ گئے، جس نے نہیں کیا ری سیٹنگ وہ ریسیٹ کر لیجئے، اوریجنل اپنے اس نیچر پر واپس آ جائیے جس نیچر پہ اللہ نے آپ کو چاہا، اس سبھاؤ کے اوپر۔ وہ جو نقلی پرتیں بہت سی چڑھ گئی تھیں وہ سب ہٹ کر، اس نے بڑے ڈسٹربنس پیدا کر دیے ہیں طرح طرح کے، وہ سب جو ہے اس ری سیٹنگ میں ہٹ جائیں گے۔ دیکھیں نماز کبھی اگر رہ جائے کسی کی، تو جو لگاتار صحیح نماز کی مشق کرتے رہے مستقل، ان کے دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس سب کانشیس مائنڈ میں قائم ہو چکا، وہ ایک آدھ دفعہ سے نہیں چلا جائے گا کسی غلطی سے، جب کبھی اتفاق سے غلطی سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو۔ روزے میں ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا، نماز میں ڈائریکٹ ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر بندوں کا درد محسوس کرنے کی مشق ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تنہائی میں بھی کوئی چپکے سے کوئی پانی نہیں پی لیتے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس لیے صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔
لیکن اللہ کے لیے اسے بھی سمجھے کیوں تھا کہ اللہ کے لیے بندوں کا درد محسوس کرنے کی مشق یا پریکٹس ہے. تو نماز میں اللہ کی بندگی جو ہے وہ اللہ کی موجودگی محسوس کرنے کی مشق، روزوں میں بندوں کا درد محسوس کرنے کی مشق. یہ 30 دن لگاتار کرنا بڑی مشکل پریکٹس ہے، بہت مشکل ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لیتے. 7 سال کی میری پوتی ہے، اس نے رکھا وہاں UK کے اندر روزہ 17 گھنٹے کا روزہ ہے. ہمارے تو چھوٹے ہیں 17 آورس کا، کبھی کبھی 18 گھنٹے کا ہو جاتا ہے وہاں USA میں. میں ایسے تعریفہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کر لیا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب آپ کے گھروں میں ہوتا ہے. 7 سال 8 سال کے بچے جو ہے، کبھی کبھی اس سے بھی چھوٹے، بہت ریئر ہے لیکن وہ بھی ہوتا ہے. روزہ رکھیں گے ہے، ماں باپ منع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اینڈ تک، آخر تک پورے دن. یہ صرف جو ایک ڈیووشن ہے یہ کرا پاتا ہے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا. صبح سے شام تک ایک دن کھایا بھی نہیں، اور اگر گرمیاں تھی پانی بھی نہیں پیا، ذرا سی مشکل پریکٹس ہے، بہت مشکل. ہم کہتے ہیں ایسی نہیں ہے. اس کا تسلسل، اس کی کنٹینیوٹی بہت مشکل ہے، جاری رکھنا. بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں ہم بھی رکھیں گے، تھا کل آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اور وہ صبح سے شام تک نہیں کھاتے کچھ. اور ہماری خوشگوانی یہ ہے، ان کا تو ایمان ہے نا، تو تنہائی میں بھی کچھ نہیں گھونٹ مارتے کوئی. وہ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. خوشگوانی یہ ہے کہ اچھا نہیں پیتے ہوں گے، کچھ نہیں کھاتے ہوں گے. انہوں نے بھی رکھا، شام کو ساتھ میں افطار کیا. اب جب ان سے کہیں کہ صاحب کل اور رکھیے، نہیں کل نہیں، کچھ دن رک کر. اس کی کنٹینیوٹی بہت مشکل ہے. اور اگر کسی نے بہت کہنے پہ رکھ لیا، تیسرے دن تو ہرگز نہیں کرے گا. یہ تیسرے دن ہرگز نہیں کرے گا. یہ لگاتار ہونا بڑی ٹف پریکٹس ہے. 30 دن تو ناممکن ہے، ایک مہینہ یہ ناممکن. اتنی بڑی بھیڑ کرتی ہے، بچے کرتے تھے. 10 سال کے بچے پورے رکھ رہے ہیں، 11 سال کے بچے پورے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. ابھی ان کا فرض بھی نہیں ہے. یہ ڈیووشن کراتا ہے، ایک عقیدت اور ڈیووشن بالکل ناممکن کام کرا دیتا ہے. تو یہ پھر جن لوگوں نے روزے رکھے، سال اتنی ٹف پریکٹس کی، اس کے بعد 11 مہینے بعد پھر 11 مہینے بعد پھر 11 مہینے بعد پھر کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کے دل اگر نرم نہیں ہو جائیں پرماننٹ، ان کے دلوں میں جو بھوکے ہیں ان کا درد پیدا نہ ہو جائے، جو بھوکے پیاسے ہیں، جو محروم ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ ساری پریکٹس، سارے فاقے تھے. صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا پینا، اسے تو فاقہ کہتے ہیں. یہی روزہ ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا اللہ نے ساتھ میں اس کے جو مقصد رکھے ہیں، ساتھ میں جو کچھ اور احتیاطیں رکھی ہیں، کیا حکمت تھی. وہ اگر ساتھ میں نہیں ہو رہی تو اللہ کے لیے کیا ہوا؟ خالی خالی نکل گئے، زندگی گزر گئی. اس بات کا رکھے خیال کہ یہ ہمیں دوسرے انسانوں سے جوڑنا سکھاتا ہے، ان کی تکلیف کو، ان کے تنہائی کو، ان کے اکیلے پن کو، ان کی غریبی کو، ان کی محرومی کو محسوس کرنا سکھاتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ پیدا ہونی چاہیے، ان کی بھوک کو. یہ ہمیں دنیا کے دوسرے انسانوں سے کنیکٹ کرتا ہے. اپنے اوپر جب گزرتی ہے تو یہ کنیکشن پھر ہر ایک کے ساتھ میں ڈائریکٹ بننا چاہیے. رمضان میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی قرآن کی شکل میں. اس سے بڑی رحمت اور کوئی دوسری کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ اسے مانے ان کے لیے، جو نہیں مانے وہ تو نقصان میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایمان جو لوگ مان رہے ہیں، جو ایمان رکھ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت و شفا نازل ہوئی ہے قرآن کی شکل میں. رمضان میں اس کا نزول ہوا تو اس لیے خاص طور سے وہ سب کے لیے رحمت ہے نا. قرآن ایک رحمت کا پیغام آیا. ان هو الا ذکر للعالمین، ریمائنڈر تمام جہانوں کے لیے. وہ رمضان میں نازل ہوا تو اس لیے خاص طور سے رمضان میں وہ مشق آپ سے کروائی گئی، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کہ بندوں کا درد محسوس کرے. ہر سال ایک مہینے بھوک اور پیاس. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن شریف میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جن کا روزہ چھوٹ جائے، کہا کہ مرض، نو کوشچن آسکڈ، بیماری کم تھی یا زیادہ تھی، کہا کہ
خود محسوس کرے اور چھوڑ دے، بات کو پوری کر لینا اگر بیماری. یہ صحت مند لوگوں کے لیے ہے. یہ اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے لیے نہیں ہے کہ بیمار تو ہے لیکن رکھیں گے ہم تو. اللہ نے کہا کہ نہیں، بیماری میں مت رکھو، نہ رکھیں، صحت مند لوگ رکھیں. یہ پریکٹس ہے ہی صحت مند لوگوں کے لیے. اور کہا کہ مسافر نہ رکھیں. اگین نو کوشچن آف. سفر تمہارا ہلکا تھا، بھاری تھا، کیسا تھا، کسی دوسرے کو حق نہیں پوچھنے کا، خود طے کر لے. اگر مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے یہ، لیکن گنتی پوری کرے گا پھر. فعدۃ من ایام اخر عملی ارکان ہے، اس میں نماز سب سے اہم ہے یا روزہ اس سے زیادہ اہم ہے؟ اہم ترین، یہ سب جانتے ہیں. اس میں اہم ترین عملی ارکان میں نماز ہے جو پہلے نمبر پر ہے. نمازیں اگر کسی کی چھوٹ جائے، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے. میں بتاتا رہا ہوں تو آپ کے بہتوں کے کانوں میں پڑ گئی ہے، ورنہ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے کہ بتائی نہیں جاتی. نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. خوب آپ قضائیں پڑھتے ہیں نا، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کل حدیث ایسی ہے بس فرض نمازوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بعض وتر اور بعض سنت نمازوں کو تو کہا بات کو پڑھا کرو اگر نہیں پڑھی ہے تو. فرض نماز کے لیے نہیں کہا جو لازم تھی، جس کا حساب دینا ہے. صرف ایک حدیث ملتی ہے ہمیں، اگر سوتے رہ گئے غلطی سے، یہ نہیں کہ سوتے رہتے ہیں پرماننٹ نماز کے وقت میں، انسان ہے، آنکھیں نہیں کھلی، ایسا تو ہو سکتا ہے، تو جیسی آنکھ کھلے فوراً ادا کر لینا. یا غلطی سے بھول گئے، پرماننٹ بھول جاتے ہیں تو اس کا تو حساب دینا پڑے گا. یہ اس کا مطلب پرواہ نہیں ہے، اہمیت نہیں، لیکن انسان ہے اور اللہ جانتا ہے انسان کی نیچر کو کہ اگر بھول گئے غلطی سے کبھی تو جیسے ہی یاد آئے فوراً اس وقت پڑھ لینا، بس ختم. کوئی قضا نہیں ہے کہ وہ جو کل نہیں پڑھی تھی جان کر اس میں نہیں پڑھی تھی اور لیٹ ہو گئے تھے، اور پرسوں نہیں پڑھی تھی اور آج نہیں پڑھی تھی، اس کی میں قضا پڑھ دوں، کہیں نہیں ہے. یہ کسی حدیث کی بنیاد پر علماء نے ریکمینڈ کیا ہے کہ قضا پڑھ لیا کرو. لوگ بڑے مطمئن قرضہ اتار دیا نا، کہ اللہ نے نہیں کہا قرضہ اتر گیا. ایسی چیز جس کی کمپنسیشن یا کفارہ پرووائڈیڈ ہی نہیں ہو، دیا ہی نہ گیا ہو، اس کی پورتی جو ہے وہ صرف اور صرف توبہ کے احساس سے ہوتی ہے. بس ٹھیک ہے، ضرور میں آپ سے نہیں کہہ رہا نہیں پڑھے، ضرور کر لیجیے، لیکن وہ آپ نے کوئی قرضہ نہیں اتار دیا اس لیے کہ کہا ہی نہیں کیا تھا کہ ایسے قرضہ اتر جائے گا. پھر اللہ سے دعا کیجیے کہ توبہ کی نیت سے کہ اللہ اسے قبول کر لیجیے، غلطی ہو گئی تھی، اب یہ پڑھ. حق نہیں ہے کہ پڑھ دی، اب یہ اتنی تھی پڑھ دی نا. میرے استاد مولانا شمس سید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فقہی مسائل نہیں بتاتے تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے، بہت بتاتے نہیں تھے کسی کو. مزاج میں احتیاط تھی، کوئی غلطی ہو گئی تو میری وجہ سے ہو جائے گی، دوسروں کو کہہ دیتے تھے وہاں پوچھو جا کے. ایک صاحب تشریف لائے عقیدت مند، میں بیٹھا ہوا تھا، بہت چھوٹ گئے ہوں گے نمازیں، اچھی عمر تھی، کہنے لگے کہ حضرت وہ قضائے عمری بتا دیجیے کیسے ادا کرتے ہیں، تمام عمر کی نمازیں قضا ہو گئی، بتائیے کیا کریں. تو میری طرف اشارہ کیا ان سے پوچھ لیجیے، تاریخ سے پوچھ لیں، خود نہیں بتایا کچھ. اب اس وقت میں جو جانتا تھا طریقہ کہ ایسے کر لیں، میں نے بتایا ایسے کر لیا کریں، ہر نماز ڈبل پڑھ لیا کریں، فرض خالی فرض فرض جتنے سال کی چھوٹ گئی ہیں، مثلاً 5 سال کی چھوٹی ہے تو 5 سال تک ایسا کر لیجیے. اور بھی ایک آدھ طریقے بتائے جاتے ہیں، میں نے کہا کہ ایسا کر لیجیے، میں بتا چکا، بات ختم ہو گئی. پھر دخل دیا اس کے بعد، کہنے لگے اصلی قضائے عمری یہ ہے کہ یہ نیت کر لیجیے کہ اب عمر بھر قضا نہیں ہوگی، یہ ہے قضائے عمری. یہ انہوں نے روح اسپرٹ بتائی. میں نے ایک طریقہ بتایا تھا جو نہ قرآن میں نہ سنت میں چلا آ رہا ہے، لوگوں نے طے کیا ہے، میرے علم میں یہ تھا، میں نے کہہ دیا تھا. اللہ اصل قضائے عمری یہ ہے کہ یہ نیت کر لیں اب کبھی قضا نہیں ہوگی، یہ ہے قضائے عمری، توبہ، اصل توبہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی تو قضا کہیں پرووائڈیڈ ہی نہیں ہے نماز کی، اور کسی جگہ یہ معافی نہیں ہے کہ بڑی ڈیفیکلٹ حالات میں وہ بات کو پڑھ لیں گے. بیمار ہے سب، بیٹھ کر پڑھیے، نہیں کھڑا، لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لو جب تک ہوش ہے. جب ہوش نہیں ہے تو وہ معاف ہے. عاقل و بالغ میں فرق ہے، عقل جاتی رہی، ہوش نہیں، وہ معاف ہے. جس وقت تک ہوش ہے اس وقت تک اجازت ہی نہیں چھوڑنے کی. سب تیمم کر لو، پانی نہیں ملا تھا، ہم سفر میں ہل ہی نہیں سکتے تھے، ایسے تھے، آ گئے. تو قرآن نے کہا ڈائریکٹ
اس میں یہ بھی نہیں کہ بھئی ہم اس کے اندر کوئی کسی طرح کا انٹرپریٹ کریں. قرآن نے کہا کہ اگر ایسا کوئی موقع ہو خوف کا کہ روک ہی نہیں سکتے, یہ بھی خوف یہ کہ اب تو چھٹی جائے گی, ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے, تو کہا کہ فرجالن اور رکبانا, پیدل چلتے ہوئے پڑھنا, سواری پہ ہو, سواری پہ چاہے سوار ہو چاہے خود چلا رہے ہو, اسی وقت پڑھو گے, یہ کچھ نہیں بات کو اس وقت چھوڑ کر تھوڑی دیر بعد قضا. میدان جنگ میں اس سے زیادہ تو ممکن نہیں آگے کچھ. خود قرآن نے ڈائریکٹ بتایا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی نہیں چھوڑا. کتنی چیزیں نماز کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں, اس کے رکعتیں, اس کے اوقات, طریقہ اور بہت سا پروسیجر, اسے ان پر بھی نہیں چھوڑا. تو ڈائریکٹ قرآن میں اگر جنگ کا میدان ہے, اس جنگ کے میدان میں گئے اللہ کے لیے گئے نا, اور وہاں جان دینے کا موقع ہے, جان جانے کا موقع ہے, اور وہ جان بھی اللہ کے لیے, اس سے آگے کی کوئی چیز نہیں. اس موقع پہ نماز نہیں چھوٹے گی. یہاں تو جان کا خطرہ تھا, دشمن سے لڑنے کا معاملہ تھا, بات کو اس کے بعد پڑھ لیں گے اسی وقت نماز کے وقت پر. تاکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا, آدھے لوگ پیچھے گارڈ کھڑے ہو جائیں, ایک رکعت پڑھیں بس, بہت آدھی کی بھی آدھی کر دی, قصر کی بھی آدھی, امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں. پھر جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں, وہ گارڈ کریں, اور یہ جو تھے اسلحے لگائے رکھیں اپنے تب بھی, اور پھر یہ جائیں, اور پھر یہ اگلی رکعت یہ پوری کر دیں باقی لوگ. یہ قرآن نے بتایا سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 101 102 طریقہ بتایا کہ یہ اگر کہیں پر چھوڑ دینے کی گنجائش ہوتی تو وہاں ہوتی, اس کے علاوہ تو اس سے ٹف کوئی چیز نہیں, کہ وہ بھی اللہ کے لیے تھا, نماز بھی اللہ کے لیے. تو اللہ ہی نے کہا کہ نہ وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو نماز کی کوئی قضا نہیں. نماز سب سے اہم ہے نا, میں نے اتنی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کہا وقت پر ہوگی ورنہ گئی. پھر پڑھ لیجئے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ قبول کر لے, توبہ کی نیت سے. اس لیے نہیں کہ میں نے چھوڑ دی تو اب میں نے قرضہ اتار دیا. نماز کی قضا نہیں ہے. عورتوں کا, خواتین کے ناپاکی کے دنوں میں نماز نہیں ہے, قضا نہیں ہے. بات کو جب پاک ہونے کے بعد پوری کرنا نہ گئی, ان دنوں کے لیے رکھی نہیں تھی, پڑھ دی ختم ہو. روزوں کی قضا ہے, قرآن نے کہا. یہ کیوں ہے؟ نماز سے کم درجے کا رکوع, اہمیت کے اعتبار سے. جتنے چھوٹے فائدتوں میں ایام اخر, بات کو گنتی پوری کرنی ہے, نماز کی گنتی پوری نہیں کرنی ہے. اس کی کیوں کرنی ہے؟ ان خواتین کے ناپاکی کے دنوں میں رہ گئے, بات کو گنتی پوری کرنی ہے. تمہاری مجبوری میں رہ گئی, گنتی پوری کرو. ایسا کیوں ہے؟ اور پھر اگر نہ کر سکو, بعض لوگ نہ کر سکے, نہ کر سکنے کے قابل ہو, کھانا کھلاؤ مسکینوں کو, اس کے بدلے. یہ اس کا کفارہ ہے روزے کا, کہ یہ مشق تمہاری ختم نہیں ہونی چاہیے. اس دن ختم ہو گئی تو جہاں دوسروں کا درد محسوس کر سکیں, اس کی معافی نہیں ہے. یہ تمہیں کرنا ہے, اور اگر کسی وجہ سے یہ بھی ممکن نہیں ہوا ہے تو پھر جس کے لیے کرایا وہ تو نہیں ہوگا جو اپنا احساس, وہ اگر کسی وجہ سے مجبوری ہو گئی تو پھر کم سے کم کھانا کھلاؤ. انسانیت کا درد. کتنے اور حکمن یہ کہا کہ اچھا حکم دیا جا رہا ہے اب کھلاؤ, پھر جب تم روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو اس کے بدلے جو چھوٹ گئے تھے رکھو, نہیں رکھ سکتے اچھا کھانا, اب کھانے ہی کھلا دو کم سے کم. اور پھر اس میں ساتھ میں یہ بھی کہا کھانا کھلانا فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. لوگ آتے ہیں پوچھنے سب کتنا ہوا, روزے ہیں کتنا کھلا دیں. ویسے قرآن نے اور جگہ پہ تفصیل بتائی ہے دوسرے اور مسئلے کے اندر. جیسا کھانا تم کھاتے ہو کوالٹی تو وہ ہو جتنی وہ کھاتے ہیں, بھوک ان کی. یہ کچھ نہیں کہ پیسے میں مقرر کر دوں, کہ صاحب آتے ہیں جیسے فطرے کے پیسے پوچھنے کے لیے, اتنے جو ہے پیسے دے دینا. جو کوالٹی کا کھانا تم کھاتے ہو اس کوالٹی کا ان کی بھوک کے حساب سے کھانا کھلا دو. کھلا دیا, اب وہ روزے کے کفارہ تو ہو گیا, لیکن ساتھ میں پھر ایک اتنی چیز اور جوڑ دی, فمن تطوع فهو خیر اللہ, اور بڑھا دو تو اچھا ہے. جو پوچھنے آتے ہیں نا ان کو زیادہ سے زیادہ اتنا بتا دیا میں نے. قرآن کہہ رہا ہے اس سے بڑھا دو تو زیادہ اچھا ہے. نمازیں اور بڑھا دو یہ کسی جگہ نہیں کہا. بڑھا دے تو ہے اچھا, لیکن کہا نہیں.
نفل نمازیں آپ اور بڑھا لو، یقیناً اچھی ہیں. اس کو کہا کہ بڑھا دو تو اور اچھا ہے. یہ تو ان لوگوں کی جن کے ہیو ناٹس، ان کی ہیلپ کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں گنو مت کہ اچھا بالکل ایکوریٹ اتنا کر دیا، اتنا تو منیمم ہے، اس سے تھوڑا زیادہ کر دینا. تو دیکھیے یہ ہے سب رحمت کے پہلو. آج چوتھی ان 5 راتوں میں سے، پچھلی گزشتہ 3 راتوں میں بتایا. بڑی اہم بات ہے، ایمان اور توحید میں سے اگر رحمت کا پہلو نکل جائے تو فرقہ بندی آتی ہے، منافقت آتی ہے. اور فرقہ بندی کو قرآن شرک تک لے گیا ہے. شرک اگر توحید کے اندر سے اگر اس کا پہلو نکل جائے رحمت کا، اگر نماز میں سے رحمت کا پہلو غائب ہو جائے تو ریاکاری، دکھاوا، نماز نہیں بچتی. قرآن نے کہا ہے منہ پر مار دینے کے لائق ہے. نماز کی لاشیں رہ جاتی ہیں. لاشوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے، دفن کر دیا. لاشوں کو پھیلایا نہیں جاتا کہ اور بھر دو اور بھر دو اور مسجدوں میں لے جاؤ ان لاشوں کو. لاشیں تو چھپائی جاتی ہیں، دفن کر دی جاتی ہیں. تو نماز میں سے اگر رحمت کا پہلو غائب ہو جائے تو وہ قرآن کہتا ہے کہ ریاکاری اور دکھاوا ہے. اور اس کا تفصیلات میں نے بتائی تھی کہ پھر وہ نماز کی روح نکل گئی تو لاشیں رہ جاتی ہیں. جس کو یہ تھا نماز میں. پھر زکوٰۃ کی بات آئی تھی. زکوٰۃ میں سے اگر رحمت کا پہلو نکل جائے تو پھر چیٹنگ ہوتی ہے، ہیلے آتے ہیں. جیسا ہیلا بنی اسرائیل نے کیا تھا، فریب، اللہ کو دھوکہ دینا، ایسا فریب جس پر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. تو پھر ہیلے آتے ہیں، چیٹنگ آتی ہے. زکوٰۃ میں سے رحمت کا پہلو نکل جائے اور وہ چیٹنگ انسان اپنے آپ کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے. اصل میں راستے نکالے خدا کو چیٹ کرنے کے، اور اصل میں خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور رحمت کا پہلو اگر روزے میں سے نکل جائے تو پھر وہ فاقہ ہے، گناہ بے لذت، یعنی کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا. لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو ایسی چیزوں جہاں نفس مائل ہوتا ہے تو کچھ کوئی لذت تو حاصل ہوئی. یہ تو گناہ بے لذت ہو گیا. فاقہ کیا تم نے، کھانا پینے کی لذت بھی نہیں ملی، اور اصل بات تو یہ ہے کہ پھر تمہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوا اگر اس میں سے رحمت کا پہلو روزے میں سے نکل گیا. انسان سمجھتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل ہو گیا، تقرب حاصل ہو گیا، لیکن ہوتا وہ یہ ہے اس کے قریب پہنچنے کے بجائے یہی پڑا رہ جاتا ہے. یہ روزے میں سے اگر رحمت کا پہلو نکل گیا، کیسے اس کے اندر پھر کتنے اور قسم کھا لی جو نہیں کھانی چاہیے، اور پکی قسم کھائی تھی. یا قسم توڑ دو، روزے رکھنا، روزے نہیں کھانا کھلانا اگر روزے نہیں رکھ سکو تو. حج کے اندر بعض ہے سر منڈوانا رہ گیا، فوراً کہا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو روزے رکھو، کھانا کھلاؤ اگر روزے نہیں رکھ سکتے. یعنی روزے کا تعلق اپنے اوپر بھوک لو یا پھر دوسروں کو کھلاؤ، فوراً ریپلیسمنٹ سب جگہ پر یہ ہے اس کا. یہ لگاتار بندوں کے ساتھ میں کنیکشن اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی اگر اس کے اندر مشق نہیں ہوئی، ایسے احرام کے اندر ہے یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر یہ مشق نہیں ہوئی تو پھر روزہ جو ہے وہ اصل میں روزہ نہیں رہ جاتا، پھر فاقہ ہو جاتا ہے. انکمپیشنیٹ قسم کھا لی. کمپیشنیٹ قسمیں اور ہوتی ہیں، ہم نے ایسی قسم کھائی جو اچھی ہیں. وہ ساری قسمیں جو باطل ہوں جن کو توڑ دینا ضروری ہے، وہ سب وہ ہیں جن کے اندر رحمت نہیں تھی. یہ بری قسم تھی، انکمپیشنیٹ تھی. اب روزہ رکھنا ہے یا کھانا کھلانا ہے فوراً. کیونکہ اسلام میں روزہ جو ہے وہ ایک کمپیشن دوسروں کے لیے پیدا ہو، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں، بڑی تعداد، اور دل میں دوسروں کا درد نہیں ہوتا پیدا، برسوں سے رکھتے چلے آئے اور نہیں ہوتا. تھوڑا فرق تو پڑتا ہے، کم از کم اتنا پڑتا ہے، کم سے کم، کہ رمضان میں یہ جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو کچھ دے دے، جو اور دنوں میں نہیں دیتے اس سے تھوڑا زیادہ دے دے. تھوڑا سا فرق تو ہر ایک میں آتا ہے بڑی تعداد کے اندر. ایسا نہیں کہ بالکل خالی نکل جائے، لیکن رمضان گیا اور ایسا ہوا کہ جیسے بس یہ مہینہ جو ہے بس ختم انہی دنوں کے لیے تھا، باقی سب کچھ ختم، بالکل اپنی پرانی اسٹیٹ کے اوپر واپس آ گئے. یہ پوزیشن جب بن جاتی ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں، غریب ہے اللہ نے رکھا، بعض لوگوں کو کبھی ترس آئے تو کسی کے لیے کچھ کر دیا، مستقل اس کی فکر ہو. ہر ایک کے لیے دنیا میں نہیں کر سکتے، پوری آپ اپنے محلے کی ساری غریبی نہیں دور کر سکتے، لیکن ایک دل پر احساس ہو لگاتار کہ کچھ کرنا ہے
تو جتنا کر سکتا ہے، جتنی صلاحیت ہو وہ اسے کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہماری فاسٹنگ سے غریبوں کے لیے رحمت کا پہلو ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا، ملینز نہیں، اور اس سے ہم آگے کی بات کریں بہت، اور دنیا کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک وقت کھانا کھا رہی ہے، اور پھر بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے ان میں سے کاٹ کر کہ جو بھوکے سوتے ہیں، اور ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ قریب کے لیے تو نظر نہیں آتے، ہمارے علم میں ہے نا، قریب کے لیے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا ایمان گیا۔ یہ سب نمازیں چاہے جتنے کلمے پڑھ ڈالے ہوں، چاہے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، ایمان گیا۔ بات سیدھی ایمان پر آ رہی ہے، خالی گناہ کی نہیں ہو رہی۔ اگر بھوکا رہ گیا، پڑوسی بھوکا رہ گیا، یہ ساری دنیا کو کنیکشن، اگر جب تک ہم اس بات کا، اور قرآن نے بتایا ایک انسان کی اولاد ہے سارے، یہ کنیکشن جب تک نہیں ہو ساری انسانیت کے ساتھ میں، بھوکے ہیں لوگ، تو اس کا درد تو رہے باقی، درد رہتا ہے، احساس رہتا ہے، تو سال بھر کچھ کرنے کا جذبہ رہتا ہے دل میں، چاہے نہ کر سکے، کہیں کہیں کچھ نہ کچھ حصہ پھر لے لیتے ہیں۔ اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کووڈ کے دنوں میں، یہ کووڈ 2 سال پہلے، یہ جو پلائن ہوا تھا، یا وہ جو مائگریشن اسٹارٹ ہوا تھا، سب لوگ جو ہے وہ بھاگے تھے، جگہ جگہ بند ہو گئے تھے، بیچارے غریب لوگ کتنے راستے میں مر گئے، بعض جو ہے وہ 1,500 کلومیٹر پیدل، اور پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے گرتے پڑتے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ ان کی بہت مدد ہوئی پورے ہندوستان کے اندر، صحیح معنوں میں اگر مدد کی تو مسلمانوں نے کی ہے۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا، رمضان میں جذبہ بڑھ جاتا ہے، شاید اتنا نہیں کرتے مسلمان، اگر رمضان نہیں ہوتا تو ہر جگہ نظر آتے تھے۔ یہ باقی تو لوگوں کی اور جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، میں نام نہیں لے رہا، یہ تو پچھلے سالوں کے فوٹو ادھر دکھا کے وہ خالی ان کی پاس پبلسٹی کے ذریعے دکھا دیا یہ گودام بھرا ہوا ہے، ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن فیلڈ پر ہر جگہ مسلمان نظر آتے تھے کمپیشن یا رحمت کے وقت، اس لیے کہ رمضان میں ہوا تھا۔ اگر رمضان میں نہیں ہوتا تو شاید مسلمان اتنے نہیں نکلے ہوتے، اور پھر رمضان میں لوگوں کے دل بڑے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی اکثر لوگ انہی دنوں میں خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ نکل کر کام کر رہے ہیں، کچھ دوسرے پیچھے سے فائننس کر رہے ہیں، اپنا بھی دے رہے ہیں کہ لیجیے یہ بھی لے جائیے، ہم بھی دے رہے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ چاروں طرف سے ہوا۔ لیکن اگر رمضان نہیں ہو تب بھی یہی کریں گے، نہیں کریں گے؟ تب بھی اگر یہی کرنے والے یہ ہو جائیں تو پھر دنیا سر پر بٹھائے گی، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان کی نماز روک دو سڑکوں کے اوپر، یہ آپ منہ سے نکالیں اور لوگ کہیں گے ان کی بات تو پوری ہونی ہے، ارے عوام بھی پھٹ جائیں گے صاحب، انہیں روک رہے ہیں آپ۔ تو یہ چیز آگے کیوں نہیں ٹرانسفر ہو رہی؟ ہم نے رمضان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فاسٹنگ، اور اصل میں تو فاسٹنگ فاقے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اصلاً ہم کہیں تو یوں کہہ لیں اسلامی فاسٹنگ، اسلامک فاسٹنگ۔ تو یہ فاسٹنگ جو ہے یہ انگلش کے دوسرا فیسٹ بن جاتا ہے، جیسے تہوار ہو کوئی، یہ فیسٹ بن جاتا ہے، شام کی دعوت، شام کو جو کچھ ہوا کرتی ہے، ہمارے پاس اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ لذیذ چیزیں، زیادہ اچھی چیزیں ہمارے سامنے پھیلی ہوتی ہیں، اور یہ تو گھر گھر ہوتا ہے ایسا۔ تو اس سے اور آگے بڑھنے کے بعد وہ جگہ، مجھے ابھی کل ہی تفصیل بتائی ایک صاحب نے، وہ جگہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جو سینٹر یا مرکز بتایا جاتا ہے وہاں سعودی عرب کے اندر، ان کا ادھر بس وہ افطار ہونے کے بعد، جو خوب جانتے ہیں انہوں نے بتایا تھا، وہاں کل ہی بتایا، افطار ہونے کے بعد صبح تک ایسا ہوتا ہے جشن کا ماحول ہے، لوگ جگہ جگہ وہ جو باہر وہ کھوکے جو جسے ہمارے یہاں ریسٹوراں کہتے ہیں، وہ جو چائے خانے وہ ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہوکے چل رہے ہیں، ہوکوں کی کمبائنڈ محفلیں چل رہی ہیں، خوب ہا ہو رہی ہے طرح طرح کی، ارے بھائی راتوں میں عبادت کرو، یہ کرو، یہ سب کیا کر رہے ہو، صبح تک ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ تو فاسٹ کو فیسٹ بنا دیا، جشن بنا دیا، یہ اس کے اندر تو اپنے آپ کو محرومی کا احساس دلایا گیا تھا نا، ان کا یہ وقت کھل گیا، کھول کیوں دیا تھا وقت؟ پچھلی امتوں میں جو روزے تھے نا وہ 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک بار کھائیں گے، ایک بار کھاتے تھے، اور اس وقت پھر اب بھی لوگوں سے، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بہت تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، لیکن پریکٹیکلی اب بھی کچھ لوگ اس لیے کہ رکھ نہیں پاتے، بہت تھوڑے سے رکھتے ہیں، عیسائی بعض رکھتے ہیں، 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ 40 دن کے جو دو رکھتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا اسے کہ اب اتنا کر ہی نہیں سکتے، تو ہر 6 دن کے بعد ایک دن گیپ، سنڈے کو گیپ، پھر 6 دن، لیکن وہ 6 دن بھی ٹف ہوتے ہوتے، پانی بھی نہیں پیتے، تو وہ جو ہے وہ
رات کے 12 بجے 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھائے، آپ 24 گھنٹے کا روزہ. اللہ نے آپ کے لیے یہ چھوٹ کیوں رکھی؟ جب دن میں رکھو کھانا نہیں پانی نہیں، رات میں کھاؤ پیو. ایک انسان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، پورا کورس ہے یہ، پورے اس کی دوبارہ سے نئی سری ایک اس کے پرسنالٹی کی فائن ٹیوننگ ہے روزہ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بندوں کے درد کا احساس، سوسائٹی، معاشرہ، بندوں سے تعلق، ان کے لیے کچھ کرنا، یہ دن میں ہوتا ہے، یہ رات میں نہیں ہوتا. جب آپ نکلتے ہیں اپنے کاموں سے، وہاں سوسائٹی آتی ہے، وہاں سماج آتا ہے، وہاں لوگوں سے تعلق آتا ہے. یہ گھر میں اپنے پڑے ہوئے، تو آپ کو کوئی صرف یہ نہیں کرنا تھا کہ یہ اللہ کو نہیں کروانا تھا کہ بھائی فاقہ کرو. جس وقت نکلے ہو، جس وقت اپنے کاموں کو کر رہے ہو، جس وقت انسانوں کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہو، اس وقت تم روزے سے ہو، تو تمہارے دل میں اس وقت جگہ جگہ وہ تکلیف پیدا ہونے دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ کسی ایکسیڈنٹ پر آپ رکے، بڑا دل پر اثر ہوتا ہے. یہاں پر بیٹھ کے اخبار میں خبر پڑھ لی، ہیڈ لائن پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اگر کسی ایکسیڈنٹ کی جگہ جہاں بڑا جانی نقصان ہو گیا ہو، تڑپ رہے ہوں لوگ، زخمی پڑے ہوں، وہاں جو کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک لگا ہوتا ہے. ہاں، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، بھاگ بھاگ کر کسی کے ہاسپٹل پہنچائیں، اس کا کیا کریں، اسے کیسے نکالیں. وہاں دیکھ کر، ان کو دیکھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز انسانوں پہ ان کی تکلیف گزر رہی ہے، ہم پر بھی گزر سکتی تھی. تو جب دن میں نکلتے ہیں اور بھوک دیکھتے ہیں یا لوگوں کی مجبوریاں دیکھتے ہیں، انسانوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. رات میں نہیں ہوتے کنیکٹ، بہت تھوڑی سی تعداد کے بجائے، اس کو چھوڑ کر استثناء سے. اس لیے بیسیکلی جو کہ بڑی تعداد لوگوں سے، عوام سے، پبلک سے، انسانوں سے دن میں کنیکٹ ہوتی ہے. اس لیے دن میں رکھی ہے آپ کی وہ مشق کہ آپ اس کیفیت میں ہو کہ وہاں ان پر تکلیف گزر رہی ہے، آپ کو یہ احساس ہو کہ دیکھو ہمارے اوپر بھی گزر رہی ہے، تو اس کی تکلیف کیا ہوگی. یہ دن بڑی حکمت ہے ان ساری چیزوں میں اگر غور کریں کہ دن کے رات میں اجازت دے دی، دن میں ہی صرف روکا تھا. ٹھیک ہے رات میں کر لو، لیکن اس وقت جب تمہیں اپنی تکلیف کا احساس ہو رہا ہو، اس وقت دوسرے کی تکلیف نظر زیادہ آئے گی. اس وقت زیادہ نظر نہیں آئے گی، اور اس لیے کہ پبلک کے سامنے تو ہو ہی نہیں، تم خالی سن رہے ہو. سال بھر نہیں رکھوایا، ایک ہی مہینے رکھوایا روزہ، اور باقی پورے سال نہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ایک مشق تھی. اللہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ آپ نے اپنی کتنی چیزوں کو کنٹرول کیا، اپنی میٹیریل خواہشات کو کنٹرول کیا، اپنی جسمانی خواہشات کو کنٹرول کیا، اپنے بھوک کو کنٹرول کیا، اپنے غصے کو کنٹرول کیا. یہ سارا کچھ آپ نے کیا. یہ تو حکم تھا اللہ کا، مانا بہت سے لوگوں نے، نہیں مانتے بہت سے، مانا اور کر لیا. اب جب آپ کو آزاد چھوڑ دیا تو کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ یہ آزاد چھوڑنا ضروری تھا. اب بتاؤ تمہارے اندر یہ اس لیے کہ یہ کروایا تو تمہارے اندر ہوئی پیدا یا نہیں ہوئی؟ اسی لیے قرآن نے کہا، قرآن کی جو آیت ہے، کہا کہ تم سے روزے رکھوائے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والوں جو تم سے روزے رکھوائے گئے، پہلے بھی رکھوائے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. لفظ شاید آ گیا ہے، اس یعنی ہر ایک میں نہیں ہوگا پیدا، شاید ہو جائے. اب باقی پھر اس کو یہ جو فائن ٹیوننگ ہوئی ہے اس پیریڈ کے اندر، یہ حکمن ہوئی ہے، یہ کرو رکو، ایسے کرو، سب نے مان لیا، بڑی اچھی بات ہے، مان لیا اللہ نے. اب آزاد چھوڑ دیا. انسان کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ یہ آزمائے تمہیں چوائس دے کر، کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. وہ چوائس اس جگہ پر آ رہی ہے. ایک مہینے تمہاری فائن ٹیوننگ کرائی بائی فورس، حکم دے کر، اب حکم ہٹا لیا. اب تمہارے اندر جو چیز ڈیولپ کروائی تھی، اب تم جب اللہ نے ڈائریکٹ حکم ہٹا لیا، اس وقت تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو اپلائی؟ جب تمہیں فری ول دے دی، چوائس دے دی، اس وقت تم اپنے اینگر کو کنٹرول کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ مشق کرائی تھی نا ایک مہینے، اب بھی کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ جب حکم ہٹا لیا تم اب بھی وہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ اب بھی تم اپنے اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہو جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہو، غصہ لاتے ہو، ان کے خلاف گرج لاتے ہو، چھوٹا بڑا کرتے ہو، اسے کنٹرول باہر نکل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ اب تمہیں فری ول ملی ہوئی، اللہ نے نہیں کہا کہ اس وقت تمہیں لازمن کرنا تھا، ہے تو گناہ، لیکن اس وقت بہت زیادہ سختی سے روک دیا تھا. تو اصل بات یہ کہ یہ تو پھر 11 مہینے اس لیے چھوڑے کہ اب دوبارہ پھر حکمن واپس آ جاؤ. تو یہ درمیان میں پیریڈ رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بے انتہا اہم ہیں.
فاسٹنگ جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر، آپ کے یہاں تو کم ہے، جیسے میں بتایا 18 آورس کے روزے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. یہ کسی اس بات کا رکھے خیال کہ اللہ کی موجودگی کا احساس، یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ احساس ساتھ میں اگر پیدا نہیں ہوا کہ ضرورت مندوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں، یہ احساس ہے پانی نہیں پئیں گے چپکے سے، کیوں نہیں پئیں گے؟ اللہ تو جانتا ہے نا، دو لوگوں نے نہیں دیکھا. تو پھر یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں اور تم نکل رہے ہو تمہارا در، یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا ساتھ میں؟ ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حساب کے دن اللہ سوال فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. کہیں گے کہ باری تعالیٰ آپ اور بھوک، آپ تو کھلانے والے ہیں، آپ کا بھوک سے کیا تعلق؟ کہے گا میرا وہ جو بندہ فلاں بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو ایسا تھا جیسے مجھے کھلایا، میں وہاں پر تھا، بیٹھا ہوا تھا، اسی کی شکل میں موجود تھا. تو شکل میں موجود یہ ایک تمثیل ہے، لیکن تم نے اللہ کی رحمت کو ریجیکٹ کیا. وہاں اس کھانے کو آج میرے پاس پاتے تم نے اگر اسے کھلایا ہوتا. پھر فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. پھر کہیں گے کہ باری تعالیٰ آپ کا پیاس سے کیا تعلق؟ آگے میرا فلاں بندہ جب پیاسا تھا. دنیا میں بہت لوگ پیاسے بھی ہیں، بھوک سے خالی نہیں مر رہے ہیں، پیاس سے بھی مر رہے ہیں، پانی سے بھی مر رہے ہیں. کہیں ہائیجینک پانی نہیں مل رہا ہو، کہیں بالکل نہیں مل رہا. میرا فلاں بندہ جو پیاسا تھا، تو نے اگر اسے پیاس اس کی دور کی ہوتی، یہ ایسے ہی تھا جیسے مجھے پانی پلا دیا. ان کے درد کو یا ان کی تکلیف کو، ان کی بھوک کو اور ان کی پیاس کو اللہ نے اپنی بھوک اور اپنی پیاس کہا ہے. پھر ان کے پاس سے ایسے مت گزر جائیں. یہ سب جانتے ہیں، یہ درندے ہوتے ہیں نا، بیسٹ، جو پھڑ کھانے والے درندے، ان کو جب سدھایا جاتا ہے، انڈر کنٹرول کیا جاتا ہے، تو ذرا فاقے کروائے جاتے ہیں. کھانا ان دنوں میں نہیں دیا جاتا، ٹریننگ کے دنوں میں لمیٹڈ. اب وہ کیا ہر ایک کا ہے کہ کس کو کتنا کروایا جائے گا، پھر ذرا سا دے دیا، پھر فاقہ کروایا گیا. تو اس سے ان کی دوسروں کے اوپر حملہ کرنے کی وہ انرجی ان کی دبتی ہے، وہ انرجی اس سے کنٹرول ہوتی ہے. اور اس بیچ میں پلان انٹرول کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور اس بیچ میں ان کو کچھ چیزیں اور سکھائی جاتی ہیں، وہ رحمت کی سکھائی جا رہی ہیں. لوگ موجود ہیں، حملہ مت کرنا. یہ درندوں کو جب ہم ٹیم کرتے ہیں روزے کے ذریعے، ہم اپنے اندر کے درندے کو، اپنے اندر کے جانور کو ٹیم کرتے ہیں کہ یہ دوسروں کو دیکھنے کے بعد خوفیائے نہیں، دوسروں کو دیکھنے کے بعد اپنا محسوس کرے گا یہ بھی ہمارے ہیں. جب یہ اس کے ساتھ میں بھوک کے ساتھ میں ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے انسان بھوکا رکھنے کے بعد، تو یہ ٹیم کروایا گیا ہمیں کہ ہم خود اپنے ماسٹر بن جائیں. اپنی خواہشات کو اپنی ضرورت ہے پوری کر سکتے، نہیں کر رہے، روک دیا گیا ہے. ہم خود اپنے ماسٹر بننے کے بعد اسے ایسے کنٹرول کر لیں جیسے بیسٹ کو، جیسے درندوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ہارمونی آنی چاہیے، ایکویلیبریم آنا چاہیے ہمارے سوچنے کے انداز میں اور ہمارا جسم جو کچھ کر رہا ہے ان دونوں کے انداز میں. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اسپریچول اور میٹیریل پلین دونوں مل گئے اور دونوں مل کر ساتھ میں کو ایگزسٹ کرتے ہیں. پرسنل کو ایگزسٹنس ان کے اندر ہو جاتی ہے. اپنی پیاس بھوک کے بجائے جو خواہشات ہیں ان کے اوپر فل کنٹرول، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول آ جائے، اپنے مائنڈ کے اوپر کنٹرول آ جائے. فرمایا رسول اللہ صاحب نے کہ کتنے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھا لیکن ان کو سوائے فاقے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ سارے کنٹرول حکمن ہوئے. اب ہم اس کے ماسٹر بن جائیں اس کی سعادت کے کہ ہم اسے کر سکتے ہیں کنٹرول، تب بھی کیا تھا نہیں کیا تھا. تو باقی دنوں میں اب ہمیں فری چھوڑ دیا گیا، چوائس دی گئی کہ کرو. بہت دنوں نہیں چھوڑا، 11 مہینے کے بعد پھر واپس آؤ، اب پھر دوبارہ ہوگی پریکٹس. پھر 11 مہینے کے بعد پھر واپس آؤ، بہت دنوں سے نہیں چھوڑا. یہ ہمارا مورل اور اسپریچول ایسیٹس اور لائبلٹیز. ایسیٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسیٹس وہ ہوتے ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے. لائبلٹیز ہم کیا کھونے جا رہے ہیں. تو رمضان کا مہینہ سیلف انٹروسپیکشن، اپنا خود حساب رکھنے کا اس لحاظ سے مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہ کریٹیکلی ایگزامن کریں اپنے آپ کو. ہمارے ایسیٹس کیا ہوئے، ہماری لائبلٹیز کیا ہیں، ہمارا سرمایہ کتنا ہے، گین کیا ہے، ہمارا لاس کتنا ہو گیا، نقصان کیا گیا، ٹوٹل بیلنس شیٹ کیا ہے، فائدے میں گئے نہیں گئے، کون کتنے پروفٹ کے اندر گیا، کتنا فائدہ. جو لوگ یہ نہیں حساب نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کہیں پھر تباہ ہو جاتے ہیں حساب نہیں رکھنے والے.
حساب رکھ رہے تھے اس فوراً لاس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی فائن ٹیوننگ کا مہینہ ہے, یہ ریسیٹنگ کا مہینہ ہے, یہ سیلف ایگزامینیشن کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے ایسیٹس اور لائبلٹیز کو, اپنے سرمایہ کو, اور جو کچھ آپ کھونے جا رہے ہیں اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایسیس کر سکیں. ایک سیلف پورٹریٹ ہے. بس میں چند باتیں جو ہے اس درمیان کے اندر اور بہت مختصر سی میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس جو آپ کا تھا یہ اسی لیے تھا کہ ہم بندوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو ان کا حصہ محسوس کریں, ساری انسانیت کو ایک محسوس کریں. اللہ کے ساتھ میں تو جڑنا ہے ہی تھا. پرسنالٹی ہماری گرو کرتی ہے جب ہم بالکل فری ہوتے ہیں سب کچھ کرنے کے لیے. ہمارے یہ 3 حصے ہیں پرسنالٹی کے جس کی گروتھ ہوتی ہے, 3 کمپوننٹس ہیں, 3 حصے جس کی ادھر روزے کے اندر, رمضان کے اندر گروتھ ہوتی ہے. نمبر 1 ہماری فزیکل, ہماری جسمانی ضرورتیں, اس کا کنٹرول ہوا, چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو, چاہے دوسری اور چیزوں سے متعلق ہو, ہماری اور جنسی خواہشات ہوں. تو نمبر 1 ہماری فزیکل, جو ہماری جسمانی جو خواہشات ہیں کہ یہ اچھا کھانا ہے کھائیں, اسے کنٹرول کرنا. سینسری ڈیزائرز جو ہے وہ, اور پھر میٹیریل, وہ مادی چیزیں, اس کا جو, یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کا اپنے آپ کو, جب جس نے پھر کنٹرول کیا وہ ہے جن کے اندر قرآن نے کہا شاید تقویٰ پیدا ہو جائے, تو پھر تقویٰ پیدا ہوگا. کھانے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, کم سے کم میں نے بہت دفعہ ریکمینڈ کیا یہ افطار کے وقت کچھ ذرا سا رک جائے گا. اس وقت جب کھانا جائز ہو گیا تب, اس سے پہلے نہیں. اور رک کر لائیے اس تصویر کو سامنے کہ ہمارے سامنے کتنی نعمتیں ہیں. یہ احساس جتنا ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے نا, یہ بڑھتا ہے اس سے. یہ جو ہم سمپل کھا رہے ہیں, کچھ لوگوں کو اتنا سمپل نصیب نہیں ہے. نہیں, بہت بڑی انسانیت جو ہے اس کے لیے تڑپ رہی کہ یہ بھی مل جائے. اس سے جو نرمی دل کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہے. جتنا بھوک ہماری یا اور دوسری خواہشات پوری ہوتی جاتی ہیں, اتنا آدمی میں کنٹینٹمنٹ آتا ہے, وہ احساس کم ہو جاتا ہے, اور اتنا ہی دل نرم ہوتا ہے جتنا بھوک ہوتی ہے یا زیادہ پرتکلف چیزیں نہیں ہوتی, اتنا انسان کے اندر ہیوملٹی اور نرمی جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو. اب اس میں جن کے لیے آپ کے دل میں کوئی گرج ہو, کوئی تنگی ہو, کوئی شکایت ہو, کوئی کینہ ہو, اسے اسی وقت نکال کر جائیے یہاں سے. اللہ کے لیے معاف کر دیجیے, یک طرفہ, ون سائیڈڈ. احتیاط رکھیے گا اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے والے لوگ, اس احتیاط کو دین کہتا ہے رکھو. تعلقات میں احتیاط رکھیں, ذرا فاصلہ رکھیں, ہر چیز ویسے نہیں کریں کہ ہم آنکھیں بند نہیں کر رہے ہیں, اعتماد آنکھیں بند کر کے, لیکن یہ دل میں سے وہ نکالیے غصہ اور کینہ کسی کے خلاف. دل صاف شفاف ہو جائے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. رحمت ہی تو چاہتے ہیں, یہ رحمت کا مہینہ ہے. رحمت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے, تیار کیجیے. یہ بس آدھے منٹ کی بات ہے, میں نے اس کے ساتھ اور تفصیلات بتائی تھی جو اب دوبارہ میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا. اور اسے یاد رکھیے گا کہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ, اللہ کے خدا کے قرب کا راستہ انسانوں کے ڈیروں سے ہو کر گزرتا ہے. انسانوں کو چھوڑ دینے والے اور خدا کا قرب تلاش کرنے والے کہیں ایسیسٹزم میں پہنچ جاتے ہیں, کہیں سنیاس میں پہنچ جاتے ہیں, کہیں روحانیت میں پہنچ جاتے ہیں, جس سے روکا گیا ہے. جو دین نہیں ہے, جس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا ہے کہ یہ بزرگ, اس کے مسلح سے عذاب شروع کرو, اسے ولی کہہ رہے ہو, 70 سال میں ایک مرتبہ نافرمانی نہیں کی اور باقی سب جل رہے ہیں, ان کا فکر نہیں تھی اس کو. تو یہ اگر انسانوں کے پاس سے نکل کر اللہ کے پاس نہیں پہنچے اور قرب خالی ان کو بائی پاس کر کے آپ نے تلاش کیا ہے, تو پھر وہ خدا نہیں ملتا, وہ روحانیت کے راستے کے اوپر نکل جاتے ہیں. سمجھتے ہوں گے ایک اس درس کے یا اس تذکرے کے اینڈ میں آپ سب سے ان جنرل اور کچھ ہماری ایک تنظیم ہے ورک, اس کے کچھ ممبر ہیں, ان سے خاص طور سے اس سال رہ گئے ایک اپیل کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا اگلے سال کے لیے پہلے سے تیار بتا دیجیے گا, یاد دلا دیجیے گا, تنظیم کے لوگ یاد دلا دیں کہ نیکسٹ رمضان کے اندر افطار پیکٹس ہم ڈیلی تقسیم کریں گے. جتنے یتیم خانے ہیں ان کے اندر, جتنے وڈو ہومز ہیں, ان سب میں ڈیلی ان کو ہم کچھ کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک پیکٹ لے جائیں گے, ان کو چھوڑ پیکٹ بنا کر لے جائیں. رکنا تو افطار کرنا ممکن نہیں ہوگا, ڈیلی ان کا افطار کا جو ہم کھاتے ہیں ان کے پاس بھی لے جائیں گے. اولڈ ایج ہوم جتنے ہیں, وڈو ہومز جتنے ہیں بیواؤں کے,
اور جتنے آرفنیج ہیں ہماری بستی کے اندر، ان کا ڈیلی افطار پیکٹس جو ہیں وہ ان کو جایا کریں گے جتنے لوگ وہاں پر ہیں. یہ طرح یاد رکھیے گا، اور باقی جنرل لوگ بھی اس میں شریک ہوں، یاد رکھیں انشاءاللہ. اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، رمضان بھر جو ہے وہ آپ کنیکٹ ہوں گے.